ملک میں سیلاب متاثرین اور محفوظ رہنے والا علاقوں کے عوام دوہرے عذاب سے دوچار ہیں۔ پہلے تو غیر معمولی بارشوں کی بدولت برپا ہونے والا سیلاب بہت سے علاقوں نونگونا میں سب کچھ بہا لے گیا۔ غریب کے پاس گھر میں ہوتا ہی کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے کچے کوٹھے، تھوڑا بہت سامان یا پھر چند مویشی، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا۔ نہ گھر رہا نہ سامان، مویشی بچ بھی جاتے تو چارہ نہ ملنے پر بہت سے فاقوں مر جاتے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں سیلاب متاثرین نے جد ہر کا رخ کیا، ہر طرف پانی ان کا منتظر تھا۔ اگر کسی بلند مقام پر بیٹھنے کو جگہ مل بھی گئی تو دوسر بڑا مسئلہ 2 وقت کی روٹی اور سانپوں سے بچاؤ کا تھا۔ صاف پانی ویسے ہی نایاب ہو چکا تھا، کسی سے پیاس بجھاتے ایسے میں امدادی سامان پہنچا تو اس میں موجود پیکٹوں میں بند خوراک یعنی نمکو اس طرح کی دیگر کھانے پینے کی نمائشی چیزوں نے بیشتر سیلاب متاثرین کو بیمار کر دیا۔ ویسے بھی وسطی سندھ، جنوبی پنجاب میں تونسا و رجن پور اور بلوچستان میں جتنے وسیع علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور جس طرح لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان سب تک اشیاء خوردونوش اور ادویات پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں جس طرح سوشل میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اوپر سے پیشہ ور بھکاری اور ڈکیت ہیں جو بڑے پیمانے پر لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ ایسے میں حقیقی متاثرین کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیشہ ور بھکاریوں کی طرح پکی ہوئی خوراک پہنچانے والوں پر ٹوٹ پڑی امدادی سامان لے کر متاثرین کی داد رسی کے لیے آنے والوں پر اسلحہ تان کر امداد کا سارا سامان لوٹ لے جائیں۔ سندھے میں اس طرح کی بہت سی کارروائیاں رپورٹ ہو چکی ہیں جن میں NGOs کی طرف سے ٹرکوں پر بھیجے گئے سامان کو اس انداز سے لوٹا گیا کہ منتظمین اور ڈرائیور حضرات نے بھاگ کر جان بچائی۔ سوات و کالام اور خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں بھی برسات اور سیلابی ریلوں نے بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جس میں لوگوں کا بے تحاشا مالی نقصان ہوا ہے۔ وہاں بھی بہت سے سیلاب زدگان نون بے گھر ہوئے، لیکن نہ تو امدادی سامان لوٹنے کی کوئی واردات سامنے آئی ہے، نہ ہی پیشہ ور بھکاریوں کے جتھے امداد کے لیے آنے والے مخیر حضرات سے چھینا جھٹی کرتے پائے گئے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹ مار کی یہ صورتحال سند ہے کہ ان اضلاع میں ہی کیوں ہے جو تاریخی طور پر پسماندہ چلے آ رہے ہیں، جہاں آج بھی صرف وڈیروں کا سکہ چلتا ہے، جہاں غریب اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح ویڈیوز کی بھرمار ہے جس میں سندھ کے وڈیرے اپنے علاقوں میں سیلاب متاثرین سے حد آمیز سلوک کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جسے وہاں کا کلچر قرار دے کر اتنے حساس معاملہ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ سیلاب کی صورتحال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں جہاں بارشیں تو ہوئیں لیکن سیلاب جیسی صورتحال پید انہیں ہوئی، وہاں سبزیوں اور روزمرہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض ناجائز منافع خور تاجر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی وبا پھیلے یا قدرتی آفت آئے تاکہ وہ اپنا مال 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ سکیں۔ ان عناصر سے نہ کوئی باز پرس کرنے والا ہے، نہ ہی قانون ان کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملک میں اناج ختم ہونے والا ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گوداموں میں پڑی گندم سیلاب بہا لے گیا ہے یا بارشوں نے اسے کھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ گندم، چینی، چاول اور دالوں کا ملک میں موجود اسٹاک تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح کی خبروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے خشک اجناس کا کاروبار کرنے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہو کہ وہ مال ذخیرہ کر لیں تاکہ چند ہفتوں بعد منمانی قیمت پر فروخت کیا جا سکے۔ ساتھ ہی عوام الناس کو بھی ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ وہ ناجائز منافع خوروں کے ہاتھوں خوشی سے لٹنے کو تیار ہو جائیں، کیونکہ سیلاب نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ دودھ و گوشت کا کاروبار کرنے والے الگ سے خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پہلے جلدی بیماری نے بہت سے مویشی مار دیے اور اب لاکھوں مویشی سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے نہ تو لائیو سٹاک کے بیوپاری اس قابل ہیں کہ وہ طلب کے مطابق خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مویشیوں کو منڈیوں تک لا سکیں، نہ ہی ضرورت کے مطابق دودھ دستیاب ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ دودھ و دہی کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں۔ جہاں تک آلو، ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیوں کی کمی کی بات ہے تو وہاں وفاقی حکومت نے افغانستان سے آلو اور ٹماٹر کی بڑے پیمانے پر درآمد کا اجازت نامہ دے بر وقت اور اچھا اقدام کیا ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ تاہم ہر چند ماہ بعد روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پر حکومتوں و ضلعی انتظامیہ کو اپنی آنکھیں
اور کان بند رکھنے کی پالیسی ترک کرنی چاہیے، جس کی بدولت ناجائز منافع خوروں کے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو تو تاجر حضرات قیمتیں بڑھانے میں دیر نہیں کرتے۔ روپیہ مستحکم ہو جانے کی صورت میں بڑھائی گئی قیمتیں نیچے نہیں آتی۔ قیمتیں بڑھانے کے لیے کبھی پیٹرول کی بڑھنے والی قیمت تو کبھی عید شب برات کی آڑ لی جاتی ہے۔ 2 برس کا عرصہ گزرا ہوگا جب کرونا وبا کے موقع پر پہلے سبزیاں و پھل اور دال چاول چینی وغیرہ ذخیرہ کی گئیں، پھر منمانی قیمتوں پر مرضی کا منافع حاصل کیا گیا، اور اب سیلاب کی بدولت پھیلنے والی تباہی کے حوالے سے پورے ملک میں زراعت پر اس کے اثرات کی تفصیلات سامنے آنے پر انکشاف ہوا ہے کہ سبزیوں و دیگر اجناس کی فصلوں کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جس انداز سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کی آڑ میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناجائز منافع خور جانتے ہیں کہ حکومت کے تمام ادارے اس وقت سیلاب متاثرین کی بحالی اور وہ علاقے جہاں ابھی بھی سیلاب کی صورت حال ہے وہاں سے لوگوں کے انخلا اور ان کو تحفظ فراہم کرنے جیسی ذمہ داریوں میں مصروف اور لہجاج بھر کے ناجائز منافع کمایا جائے، کیونکہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکام تھوڑی توجہ شہروں میں گرانی کے مرتکب تاجروں کی طرف بھی دیں۔ جہاں تک سیلاب متاثرین تک امدادی سامان پہنچانے اور پیشہ وار بھکاریوں و چور ڈکیتوں سے امدادی سامان کو بچانے کی بات ہے تو یہ کام صرف پاک فوج کے افسران و جوان ہی کر سکتے ہیں، جو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہے کر متاثرہ علاقوں میں وہاں کے باثر جاگیرداروں، وڈیروں اور ورثاء کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے متاثرین کی مدد جاری رکھے ہوئے